قیامت کے جو آثار ہیں ان کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں تو. وقت سکڑ جائے گا اور وقت کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے گی. اور آپ نے فرمایا کہ مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے، اور سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے. کچھ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے لہٰذا ہمارے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کا نازل کرنا اور اس کا بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ قرآن کا نازل کرنا سے مراد ہے یہ جو ٹیکسٹ آف قرآن آ گیا جبرائیل کے ذریعے حضور کے قلب پر، اور حضور نے ہمیں بیان کر دیا. اور بیان اس کا یہ ہے کہ جو اس کو انٹرپریٹ کر کے بیان کرتی ہے. تو یہ ایک نادانی کی بات ہوتی ہے کہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن دیکھیے اصولوں کی کتاب ہے. اس وقت دجال کی آمد کو ٹیکنالوجی سے جوڑ رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی وہ ساتھ اس کے ساتھ وہ یوز کرے گا، سارا کچھ کرے گا. لیکن ٹیکنالوجی ہی کوئی دجال بنا دینا یہ کوئی نہیں. یہ ایک ہمیشہ سے ہمارے یہاں روش رہی ہے. اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر آسمان سے نازل ہوں گے دو ملائکہ کے پروں پر ہاتھ رکھ کے، دو ملائکہ کے ساتھ. تو میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ آج قحط کی وجوہات یا کم برکت اور یہ ساری معاملات اسی وجہ سے ہیں. امام حسین جب کربلا میں گئی تھی وہ اسی وجہ سے گئی تھی. اب یزید سے ہمارا پتہ ہے کیا اختلاف ہے کہ وہ قاتل حسین ہے. حسین کا یہ اختلاف نہیں تھا کہ وہ قاتل حسین ہے. چائنیز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہے، دیوار چین کو وہ دیوار کہا جاتا ہے. آپ کو کوئی اس میں کوئی ایسی چیز، کوئی ریلیونس ملتی ہے، نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ ایک مسئلہ موجود ہے کہ یہ دجال کی فوج ہوگی جو اس کو گرائے گی. اور یہ بھی موجود ہے کہ یہ اس کی طرف ہے کہ قیامت آنے سے پہلے یہ ایک دفعہ کعبے کو آگ لگے گی جو لگ گئی. اور یہ بالکل جن لوگوں نے یہ بات کی ہے نا انہوں نے ایک اور روایت بیان کی. تو یہ وہ وقت ہوگا جب مسلمان اپنی سزا پوری کر چکے ہوں گے گناہ کی، اور ان کو وہاں سے اٹھا کے جنت میں لے کے آیا جا چکا ہوگا. کسی کو کافر یا جہنمی کہنے کے لیے کچھ تقاضے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لی. یہ کلمہ جو ہے جو ہم زبانی جس کو ہم نے ایمان کہتے ہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں. کیا اس کو کیا پتا کسی کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اور وہ اپنے ارد گرد جو معروف نام ہے اس کے نام سے اس کو پکارتا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ. میں ہوں اسامہ طیب. ناظرین، گزشتہ کافی عرصے سے میں ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب کو فالو کر رہا تھا. ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ میں دیکھ رہا تھا، جس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ بڑے بڑے چینلز پہ ان کی ویڈیوز، ان کے بیان جو ہے وہ میں سنتا تھا. اور مجھے جب ان کو میں نے مدعو کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا منہاج القرآن سے تعلق ہے، اور یہ ڈائریکٹر ہیں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے. 52 سے زائد ان کی پبلیکیشنز ہیں. بڑا شاندار کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کو دعوت دی کہ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنیے اور ہمارے جو دیکھنے سننے والے چاہنے والے ہیں ان تک بھی چیز پہنچائیں. تو ہم نے میوچل کنسنٹ سے ٹاپک جو ڈیسائیڈ کیا، جس کے اوپر بہت زیادہ کنفیوژن موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی ویڈیوز، بہت سے پروگرامز کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی کنفیوژنس تھیں جو آج ہم دور کریں گے. اور میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو قیامت کے آثار ہیں، جو اینڈ آف ٹائمز ہے، اسکیٹالوجی ہے، جس کے اندر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، ہم حضرت امام مہدی کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، ہم یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ دجال کا ذکر کرتے ہیں، کب آنا ہے، کس نے آنا ہے، کہاں آنا ہے، کس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہوگا. تو وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھنے کی اپنی ایک کوشش ہی کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے عاجز آدمی کو موقع دیا کہ ہم بیٹھ کے چار باتیں کر سکیں. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی جو پبلیکیشنز ہیں ان پہ اگر نظر ڈالی جائے، آپ سوشل میڈیا کو جس بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ رہنمائی کر رہے ہیں امہ کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ تشریف لے کے آئے ہیں. بالکل سٹارٹ سے ہم کرتے ہیں کہ کچھ قیامت کے جو آثار ہیں ان کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں تو. دیکھیں، اس موضوع کو علماء نے 2 حصوں میں بانٹا ہے، علامات قیامت یا آثار قیامت. کہ بیسیکلی تو اس سے پہلے بھی ایک ضروری بات کرنے والی ہے جی کہ کسی شخص نے، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. ہم نے چونکہ ہر شے کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. اب میں گھر سے آیا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں سفر کر کے تو کوئی مقصد ہے، آپ بیٹھے ہیں اپنا وقت نکال کے تو کوئی مقصد ہے نا. جی بالکل. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوب بات فرمائی. آپ نے اس سے سوال کیا جو یہ پوچھ رہا تھا قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سوال ارریلیونٹ ہے، یہ بتا تو قیامت کے لیے تیاری کتنی کر چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس موضوع پر بات نہیں کرنی بلکہ ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے
کہ ہم عملی زندگی میں اس سے کیا آثار لے سکتے بالکل. ہیں. تو علماء نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، علامات صغرا اور علامات کبریٰ، یعنی چھوٹی علامات اور بڑی علامات. چھوٹی علامات تو آپ کتب سے اگر تلاش کریں تو کوئی 150 کے زیادہ مل جائیں گی. صحیح. اس میں جو موٹی موٹی ہیں وہ ہم اپنے گرد و نواح میں، گرد و پیش میں ہر وقت پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں. مثلا اس میں سے ایک یہ تھا کہ ماں باپ کا ادب نہیں کیا جائے گا اور دوستوں کو ماں باپ پر ترجیح دی جائے گی. کیا ہم اپنے معاشرے میں یہ نہیں دیکھ رہے؟ بالکل دیکھ. دوسرا ایک یہ تھی کہ وقت سکڑ جائے گا اور وقت کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے گی، اور آپ نے فرمایا کہ مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے، اور سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے. ابھی آج جمعہ ہے، لگتا ہے ہم نے کل جمعہ پڑھا تھا اور پھر آج جمعہ. بالکل. یعنی وقت یوں سپیڈ ہو گیا اور سال گزرتے بھی اب پتہ نہیں لگتا. وہ جب اب ڈاکومنٹس پہ ڈیٹس لکھتی ہے نا 24 25 تو کچھ مہینے غلط ہوتی ہے شروع میں، تو اب وہ جب بندہ پریکٹس یوز ٹو ہوتا ہے اگلا مہینہ اگلا سال آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اور اس طرح کی بہت ساری، مثلا آپ کے معاشرے کا سب سے بدترین جو طبقہ ہوگا وہ حکمران ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح بہت ساری علامات ہیں جو ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں اور وہ پوری ہو رہی ہیں. پھر ایک علامت بڑی خوب ہے اس حوالے سے، وہ یہ کہ اپنا لوگ زیادہ کمائیں گے مگر زندگیوں میں اطمینان نہیں رہے گا. آپ دیکھیں ہمارے باپ دادا جتنا ہم کماتے ہیں وہ اس کا عشیر بھی نہیں کماتے تھے، کچھ بھی نہیں تھی، لیکن زندگیوں میں ایک سکون تھا، ایک توازن تھا، ایک اعتدال تھا. تو یہ علامات ہیں جو ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں. اس کے بعد دوسری جو علامات ہیں، علامات کبریٰ، بڑی علامات، ذہن نشین رکھ لیجیے، اس میں سے کوئی بھی پوری نہیں ہوئی. پہلی تو یہ کنفیوژن ذہن میں دور نکال لیجیے. ہمارے ہاں جو ہے نا، یہ ہر چوتھے روز کوئی نہ کوئی قیامت کی علامت پوری کی کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کمزور لوگ، کچے لوگ. علامات کبریٰ ابھی ایک بھی پوری نہیں ہوئی. اور علامات کبریٰ میں بڑی علامتوں میں آغاز اور پہلی بڑی علامت حضرت امام مہدی کا آنا ہے. اس میں ایک بڑی کنفیوژن ہے، حضرت عیسیٰ کو، پھر دجال کی آمد، پھر یاجوج ماجوج، پھر ان سارے دابت الارض، پھر سورج مغرب سے نکلنا، یہ جتنی بھی ہیں ان کو مکس اینڈ میچ کیا ہوا ہے سب نے. ہم اس کو ترتیب سے سمجھنے کی آج کوشش کریں گے. علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی علامات کا آغاز کس سے ہوگا؟ امام مہدی سے. امام مہدی سے پہلے جتنی ہیں یہ علامات صغریٰ، چھوٹی علامات. حضرت امام مہدی کا آنا حق ہے. حدیث میں بخاری مسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک اللہ قیامت برپا نہیں کرے گا جب تک میری اولاد سے ایک شخص جو میرے نام پر اس کا نام ہوگا، محمد اس کا اصل نام محمد اور مہدی لقب ہے، ہوگا، جب تک وہ پیدا نہ ہو جائے. اور جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے زمین کو عدل سے بھر دے گا. حتیٰ کہ ایک دن آپ نے فرمایا اگر بالفرض آج قیامت برپا ہونی ہے شام کو، تو اللہ تعالیٰ ظہر سے عصر کے دوران کے دورانیوں کو اتنا طویل کر دے گا کہ مہدی آ جائے، حکومت کر لے اور زمین کو عدل سے بھر دے، اور پھر قیامت برپا ہو جائے. تو امام مہدی علیہ السلام کا آنا یہ بالکل اجماع امت ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. اچھا، امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد دوسری جو بڑی علامت ہے وہ ہے دجال کا خروج. ترتیب ذہن میں رکھیے، ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئی. بالکل ٹھیک ہے. دجال کا خروج، امام مہدی کے بعد دجال کا خروج. دجال پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ امت کا اس بات پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے، لیکن ہم کچھ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے لہٰذا ہمارے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. تو اس حوالے سے آگاہی دیجیے. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے، دین کے ہمیشہ سے جب سے حضرت آدم آئے اور انسانیت کا آغاز ہوا اور اللہ نے انسان کو ہدایت کے لیے رہنمائی دینا شروع کی، تو ہمیشہ سے 2 چیزیں دین کی بنیاد رہی ہیں. ایک اللہ کا کلام کتاب اور دوسری اللہ کا پیغمبر. اور ان دونوں کو اگر آپ آگے گہرائی میں دیکھیں تو ایک ہی بنیاد ہے، وہ ہے اللہ کا پیغمبر، چونکہ کتاب بھی پیغمبر کے ہی کے ذریعے آ رہی ہے نا. ایسا ہی ہے. مثلا اس دور میں ہم تو چلیں بعد میں آئے، صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ جبرائیل آ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں اور وہ ساتھ سن رہے ہیں اور یہ دوائی دے، نہیں رسول اللہ صحیح فرما رہے ہیں، میں نے بھی سنا ہے. نہ، کلیتاً اعتماد ذات رسالت امام پر ہے، وہ قرآن ہو یا حدیث ہو. اب ایک آگے ٹیکنیکل ڈویژن ہے اس کی جو کر دی، اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کا نازل کرنا اور اس کا بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ. تو علماء کہتے ہیں کہ قرآن کا نازل کرنا سے مراد ہے یہ جو ٹیکسٹ آف قرآن آ گیا جبرائیل کے ذریعے حضور کے قلب پر، اور حضور نے ہمیں بیان کر دیا. اور بیان اس کا یہ ہے کہ جو اس کو انٹرپریٹ کر کے بیان کرتی ہے. مثلا ایک بات ذہن میں رکھیں، مرتبے میں قرآن اونچا
اور سنت یا احادیث دوسرا نمبر، مگر حکم کے ثبوت میں جو قرآن کا درجہ ہے وہی حدیث کا درجہ ہے. واہ حکم کے ثبوت میں آپ فرق نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. علامہ ابن تیمیہ نے لا یجوز کا لفظ لکھ کے اس بیت کا شروع کیا. یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی حکم ماننے یا نہ ماننے میں اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرے. دیکھیں نا، مجھے کیا پتا اللہ کیا چاہتا ہے، مجھے تو سارا رسول نے بتایا. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے یعنی اللہ کی چاہت بھی ہمیں نہیں معلوم اور اللہ کی ناراضگی بھی ہمیں نہیں معلوم. وہ کون بتانے والا ہے؟ رسول اللہ بتانے والے. سمجھے نا؟ تو لہٰذا اس باب میں فرق نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. قرآن مجید کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں جھگڑا اختلاف رائے ہو جائے، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ایک موضوع پر، تو کیا کرنا ہے؟ قرآن نے کہا اگر اختلاف رائے ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پلٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس اور رسول کے پاس. اب کسی اہل علم کے پاس نہیں جانا. تو اللہ کے پاس اور رسول، اللہ کے پاس تو آپ جا نہیں سکتے، تو اللہ نے رسول کے پاس جانا ہی اپنے پاس جانا قرار دیا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کہتا ہے وہ میری کر چکا، چونکہ رسول میری نیابت میں آ رہا ہے. سمجھ آئیے؟ بالکل صحیح. اللہ نے نہیں آنا، اللہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجنا. تو لہٰذا ثبوت میں کوئی فرق نہیں. بالکل ٹھیک. اب نماز جو بڑے احکام میں سے سب سے بڑا حکم ہے، اس کی رکعتیں آپ مجھے نماز سے دکھا دیں، حتیٰ کہ اس کے 5 اوقات مجھے آپ قرآن سے دکھا دیں. اس کے باقی جو جزیات ہیں یہ قرآن سے دکھا دیں، نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ حج ہے، اس کے ارکان آپ مجھے قرآن سے دکھا دیں، یہ فرض ہے، نہیں ہے. روزہ ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا، اس کا حکم مجھے قرآن میں دکھا دیں. تو یہ ایک نادانی کی بات ہوتی ہے کہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن دیکھیے اصولوں کی کتاب ہے. پہلی بات، قرآن جزیات کو زیر بحث نہیں لاتا، اصولوں کو زیر بحث لاتا ہے. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ہر شے کو پرکھنے کی کسوٹی ہے. حتیٰ کہ کوئی حدیث کا مفہوم بھی اگر قرآن کے کسی کانسیپٹ سے ٹکرا رہا ہوگا تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح. تو قرآن کانسیپٹ کو پرکھنے کی کسوٹی ہے، لیکن قرآن کی انٹرپریٹیشن خود قرآن نہیں ہے، وہ حدیث ہے. تو لہٰذا احادیث بخاری مسلم پورے باب باندھے ہیں علماء نے، اس پر اتفاق ہے. اور جب اتفاق کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 80-90% آف دا امت کے 90% 80% اسکالر جس پر متفق ہیں. چند آرا ہم سب کا ادب کرنے میں کوئی پرابلم والی بات نہیں. کسی کا ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا تو کوئی بات نہیں. غامدی صاحب کی یہ رائے ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو انٹلیکچوئل آدمی ہے. تو اگر کسی نے 1-2 معاملات میں اس سے ہٹ گیا تو اس سے وہ جو جمہور اور متفقہ موقف ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لہٰذا یہ حدیث میں ذکر ہے اور ثبوت میں حدیث اسی طرح ہے جس طرح قرآن مجید. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے تو کسی نئے بندے نے ان سے کہا کہ رسول اللہ کبھی حالت غم میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، تو جو وہ لکھ لیتے تھے، جو رسول اللہ فرماتے وہ لکھ لیتے تھے. تو ان کو انہوں نے سمجھایا، وہ بھی پازیٹیو نیت سے، کہ بطور انسان وہ کچھ بھی فرماتے ہیں تو تم ہر شے نہ لکھا کرو، تو تم تو بطور دین لکھ رہے ہو. وہ رسول اللہ کو پتہ چلا تو رسول اللہ السلام ناراض ہوئے اور آپ نے یوں اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں جس بھی حالت میں ہوں اس زبان سے نہیں نکلتا مگر حق. سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو لہٰذا یہ تناظر سامنے رکھ کے اب یہ ہمارا سوال ایڈریس ہو گیا. بڑا اطمینان بخش آپ نے جواب دیا، بالکل صحیح ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کہ دجال کا خروج ہوگا. اب امام مہدی کے بعد جو دوسری علامت ہے وہ دجال کی ہے. اچھا، یہ ایک امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا نا، اس کو ہم آگے ایک کسی اور ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، جس کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے، ملحمۃ الکبریٰ. کہ امام مہدی علیہ السلام جب یہ پوری جنگ کریں گے دجال کے خلاف، امام مہدی یہ 4 محاذ پر لڑیں گے. غزوہ ہند اس سے ہٹ کے، غزوہ ہند اسی کا ایک پارٹ بن جائے گا، 1 of the 4th. امام مہدی شام میں ہوں گے، ایک محاذ شام میں ہوگا لد کے مقام پر، ایک محاذ ہندوستان میں ہوگا جس کو غزوہ ہند کہتے ہیں، ایک محاذ عراق میں ہوگا جس کے آغاز ہو چکے ہیں، اور ایک محاذ فلسطین میں ہوگا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ سب پریمبلز ہیں ان علامات کبریٰ کے، جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو عراق میں ہو چکا ہے، جو افغانستان میں ہو چکا ہے. یعنی یہ معمولی واقعات نہیں ہیں. جو اہل نظر جن کی ان تمام چیزوں پر گہرائی سے نظر ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا قافلہ اس طرف جا رہا ہے لیکن سپیڈ سلو ہے. وہ کائنات کا نظم اللہ نے خود بنایا ہوا ہے. اس کے دجال آئے گا. اب دجال کے بارے میں کچھ تفصیلات سن لیجیے. ہمارے ہاں ایک کنفیوژن ہے، ہم بعض ملکوں کو ٹیگ کر دیتے ہیں یہ دجال ہے، یہ فلاں ہے. جو قرآن و حدیث سے اس کا اصل ایک سینس بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک فرد کا نام ہے. اوکے، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں، شخصیت ہوگا. معیدین ملک بھی ہوں گے، قومیں بھی ہوں گی، افراد بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. رسول السلام نے فرمایا کہ دجال آئے گا، اور دجال، اچھا رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم کو دجال سے ڈراتا رہا اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے سے کہتا رہا.
حضور تشریف لاتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھیں. تو پوچھا عائشہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے دجال کا آج گفتگو میں جو دجال کا فرمایا ہے کہ اس کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، تو میں رو رہی ہوں، اگر آ گیا تو ہم اسے کیسے بچیں گے؟ حضرت عائشہ کی یہ کیفیت ہے کہ اتنی رسول اللہ نے اس کی بتائی کہ وہ رو رہی. تو حضور نے فرمایا اگر تو میرے ہوتے آ گیا تو میں کافی ہوں. سمجھ آئیے؟ اور اگر میرے بعد آیا تو سن لو، اب علامات بیان ہو رہی ہیں اوکے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس خصوصیت کا نہیں ہے، چونکہ وہ رب کلیم کرے گا. صحیح. یہ بڑا گریجولی اٹھے گا. سر یہ میں بات کرنے لگا ہوں، یہ نئی بات ہے. گریجولی اٹھے گا. عراق کے اندر وہ حکومت بنائے گا. 2 سے 6 سال کی روایات ہے. حکومت کرے گا اور عدل سے بھر دے گا، اور لوگوں سے کہے گا کیا تم نے میرا عدل نہیں دیکھا؟ ہر کوئی اس کی تعریف کرے گا. پھر کہے گا کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنے رب کو پہچانو جو عادل ہے؟ وہ کہیں گے کیا مراد ہے اس بات؟ وہ کہے گا میں ہی رب ہوں جو حکومت کرنے کے لیے آیا تھا، اور دیکھو تم نے میرا عدل دیکھ لیا. سمجھ اس کی وہ آنکھ ظاہر ہوگی، اس کی نظر آ رہی ہوگی. نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ جناب جب وہاں سے نکلے گا تو آگے حدیث میں ہے کہ اس کے پاس جنت ہوگی، اس کے دائیں، اس کی تصرفات اور فتنہ کتنا بڑا وہ سمجھیے. اس کی قوت کا یہ عالم ہوگا سر، وہ دائیں طرف اس کے آگ ہوگی اور بائیں طرف اس کے پانی ہوگا، اور وہ آگ اور پانی کو ساتھ لے کر چلے گا. سمندر اور دریا اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے جس طرف وہ چلے گا. حضور نے فرمایا خبردار اس کی آگ میں، اس کے پانی کو مت غلط فہمی میں پانی سمجھ لینا، چونکہ اس کا پانی آگ ہوگا، اور جو وہ آگ ہوگی وہ حقیقت میں پانی ہوگا. پھر وہ جنت اور دوزخ کو ساتھ لے کے چلے گا. تو فرمایا خبردار اس کی کسی لالچ میں آ کے اس کی جنت کی طرف نہ پلٹ جانا، وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی. پھر ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک بندے کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ تمہارا دادا جو مر گیا ہے، اگر میں اس کو زندہ کر دوں اور تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو مجھے خدا مانو گے؟ وہ کہے گا میرا دادا مرے ہوئے 40 سال 50 60 سال ہو گئے، اب یہ کیسے زندہ ہو؟ ہاں مانوں گا. وہ شخص کو زندہ کرے گا اور اس کے سامنے اس کے دادا کو کھڑا کر دے گا. یعنی اب اللہ کے حکم سے کوئی زندہ مردہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم سے دریا نہیں چل سکتے. یہ تصرفات اللہ خود اس کو دے گا صحیح آزمائش کے لیے. اور ہمیں کیا سمجھنا ہے، جو میں نے شروع میں بات کی، ہر ایک سے ہم نے کچھ رہنمائی لینی ہے. ہم نے یہ رہنمائی لینی ہے کہ ہم نے کرتبوں کی طرف نہیں جانا کہ کوئی یوں کر کے دکھائے اور یوں کر کے دکھائے. ہم نے نفس ہدایت کی طرف جانا. ہدایت اور دین بڑا سادہ ہے. ہوا میں اڑنا، پرواز کر کے جانا، ادھر کی ہوا ادھر کر دینا، ادھر کی ادھر کر دینا، یہ سارے کرتب دجالی ہیں. یہ دجال نے کر کے دکھانے. اگر آپ اپنے لوگوں کو گرو اپ اس ماحول میں کریں گے کہ وہ ان کرتب پسند بن گئے تو وہ تو دجال کے فتنے میں آ جائیں گے، کیونکہ اس سے بڑا کرتب تو کوئی دکھا نہیں سکے گا. بالکل صحیح. امام مہدی اور یہ فیل بھی ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت جو سمجھیے بالکل صحیح، امام مہدی کوئی کرتب نہیں دکھائیں گے. امام مہدی بالکل اللہ اور رسول کے سادہ پیغام دیں گے اور بتائیں گے ٹھیک ہے کہ یہ گمراہی ہے. یہ پھر اس کے یہ دجال کا پورا نقشہ کھینچا. اس کے بعد پھر دجال کے ساتھ جو سب سے پہلا طبقہ ملے گا وہ اصفہان کے یہودی ہوں گے. 70,000 یہودی. حدیث پاک میں ہم موٹی چادر کو یوں پکڑ کے یوں، جس طرح ہم سردیوں میں چادر کو یوں نہیں کر لیتے، بکل مار لیتے، تو وہ یوں بکل مارے ہوئے ہوں گے کہ ان کو کوئی پہچانے نہ وہ کون ہے. حضور نے فرمایا وہ یہودی ہوں گے 70,000 جو دجال کی پہلی صف میں کھڑے ہوں گے سب کے سب لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ آگے جائے گا اور امام مہدی آ چکے ہیں. امام مہدی دمشق میں ہوں گے اور جامع مسجد دمشق میں فجر کی اذان دے رہے ہوں گے. اب یہاں سے تیسرا ایپیسوڈ آتا ہے. ابھی امام مہدی بھی ہیں، دجال بھی خارج ہو چکا ہے، نکل چکا ہے، اور حضرت عیسیٰ کی انٹری ہوتی ہے یہاں پر. اگر یہیں پر تھوڑا سا 1-2 سوالات آپ کی اجازت سے میں کر لوں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جو اس وقت دجال کی آمد کو ٹیکنالوجی سے جوڑ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بالکل. جیسے میں کچھ بتا دیتا ہوں چیزیں آپ کو جو اس وقت چل رہی ہیں. ایک یہ چل رہی ہے، سب سے پہلے ایک کتاب بھی ہے برمودا ٹرائنگل کے اوپر، اور دجال آپ کی نظر سے آپ نے پڑھی ہوگی کہ برمودا ٹرائنگل وہاں پہ دجال قید ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ اپنی تیاری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں طیارے غائب ہو جاتے ہیں، سینکڑوں کی وجہ سے جو ہے وہ بحری جہاز غائب ہو گئے ہیں. ایک یہ چیز. دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہولوگرام ٹیکنالوجی ہے، آپ آسمان پہ کچھ بھی بنا ہوا دکھا سکتے ہیں، وہیں سے کسی کو اترتا ہوا آپ دکھا سکتے ہیں. ایون ایلون مسک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہی مائٹ بی دجال. ان چیزوں میں کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں ان چیزوں میں کوئی حقیقت. اب برمودا ٹرائی اینگل جو ہے یہ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. آپ کو پتہ ایک بہت بڑا جو اسکالرز ہیں ویسٹرن اسکالرز وہ اس کو کانسپیرنسی کہتے ہیں.
کہتے ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کے انسیڈنٹس اسی جگہ پہ ہوئے ہیں. اب اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات ماحول ایسا ہوتا ہے اور عوام کا جکڑ ایسا چلتا ہے کہ اس فیز میں آپ کو ٹیکنیشین بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا جو جہاز ہے یا آپ کا جو شپ ہے وہ اس ایریا میں جائے گا تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اس طرح کے سائیکل سرکل ہر جگہ پہ دنیا میں موجود ہیں. تو ان سے وہ ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں, لیکن جو اس وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی وہ ساتھ اس کے ساتھ وہ یوز کرے گا, سارا کچھ کرے گا. لیکن ٹیکنالوجی ہی کوئی دجال بنا دینا یہ کوئی نہیں, یہ ایک ہمیشہ سے ہمارے یہاں روش رہی ہے. لاؤڈ اسپیکر بنا تو یہ دجال کی علامت تھی. پھر ٹیلی ویژن آیا تو وہ ٹوٹے ٹیلی ویژن کراچی کی سڑکوں پہ ٹوٹتے تھے, یہ دجال کی علامت ہے, یہ اس کے اندر سے دجال نے آنا ہے. اب وہ لوگ ٹی وی کے بغیر تقریر شروع نہیں کرتے, آپ جانتے ہیں ایسے ہی ہے. تو لہٰذا یہ ٹیکنالوجی کو اصل میں ہم بیسیکلی ہم مروب لوگ ہیں, ذہنی طور پہ غلام لوگ ہیں. دیکھیے ہمارا جو مذہبی ورژن ہے وہ بھی غلامی پر مبنی, سیاسی ورژن ہے وہ بھی غلامی پر مبنی, اور معاشی ورژن ہے وہ بھی غلامی پر مبنی. اور یہ تین ہی چیزیں انسان کی شخصیت اور معاشرہ ڈیزائن کرتی ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو بس اس لیے ہم حریت پسند بندہ, ہم میں سے چند اٹھ سکتے ہیں حریت پسند آزاد ذہن کے لوگ, لیکن بطور قوم ہم آزاد نہیں ہیں. اس لیے تو اتنے انڈیویجولز انٹلیکچوئلز نیک صالح ہونے کے باوجود ہم جکڑے ہوئے کیوں ہیں؟ چونکہ جو اکثریت ہے ہماری وہ اس معاملے میں وہ پوری طرح غلام. بالکل صحیح. اچھا جی, ہم ہم نے بات کر لی, ہم نے جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بات کر لی اور دجال کی بات کر لی. اب تیسرا, اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. امام مہدی جامع مسجد دمشق میں کھڑے ہیں, فجر کی نماز کا وقت ہے, اقامت کہی جا چکی ہے, جماعت ہونی ہے. جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر آسمان سے نازل ہوں گے 2 ملائکہ کے پروں پر ہاتھ رکھ کے, 2 ملائکہ کے ساتھ, اور جامع مسجد دمشق کے اندر تشریف لے آئیں گے. ابھی نماز کے لیے اللہ اکبر نہیں کہا, اقامت ہو چکی ہے. یہ ان کی آمد کا پہلا وہ ہے, یہ انٹری ہے ان کی, انٹری ہے, پہلی انٹری ہے, نزول واپس زمین پر, یہ پہلا قدم ہے. اوکے. اچھا, اور جب یہاں پر آئیں گے امام مہدی کے ساتھ ملاقات ہوگی, مصافحہ ہوگا. امام مہدی امام حضرت عیسیٰ کو جانتے ہیں, حضرت عیسیٰ امام مہدی کو جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی عرض کریں گے کہ آپ جماعت کروائیں, آپ اللہ کے نبی ہیں. لیکن امام مہدی فرمائیں گے نہیں, آپ اس امت کے امام ہیں تو جماعت امام ہی کرواتا ہے, آپ کروائیں. حضرت عیسیٰ اقتداء میں نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب ادھر امام مہدی بھی آ گئے, حضرت عیسیٰ بھی آ گئے, اور دوسری طرف دجال اپنی, چونکہ وہ پہلے آ چکا ہے, وہ اپنی پریپریشن اپنے گروہ کو تیار کر رہا ہے. عراق سے وہ نکل چکا ہے, اور عراق, شام, فلسطین, ان جگہوں سے ہوتا ہوا وہ فلسطین کے گرد و نواح میں ایک جگہ ہے جو اس وقت ان کا مرکز بننے جا رہا ہے یہودیوں کا, جس کو آپ ماڈرن اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں. وہاں پر وہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور ادھر سے امام مہدی حضرت عیسیٰ نکلیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ ان کا اپنا لشکر ہوگا, اور وہاں سے اس نماز کے بعد جا کے ان کا آپس میں پہلا مارکا ہوگا, حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا. اچھا, اب جب یہ مارکے میں پڑھتا ہوں نا بعض جگہوں پر, اب یہ بڑا ایک سٹیپ کے بعد اگلی چیزیں کنکلوڈ کر دی گئی ہیں, لیکن جو میرا ایک فہم یا بصیرت ہے ان چیزوں کو پڑھ کے, یوں لگتا ہے کہ یہ ایک ہی مارکے میں بات ختم نہیں ہوگی, کئی مارکے ہوں گے. الٹیمیٹلی امام مہدی حضرت عیسیٰ کے نیزے سے دجال قتل ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بڑی جنگ ہوگی, بڑے لوگ مریں گے, مسلمان بھی شہید ہوں گے اور ان کے لوگ بھی مارے جائیں گے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ذریعے اب اس کو ماریں گے جو دجال کے آر پار ہو جائے گا. اب نیزہ یہی والا نیزہ ہے یا نیزے کو کسی ٹیکنالوجی سے تعبیر کرنا ہے, اتنی ایک اجازت ہے, کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے, بالکل. مثلا دجال دنیا کی اکانومی, جس کو قرآن نے کہا, حدیث میں ہے کہ اپنا بنجر زمینوں کو وہ اپنا اشارہ کر کے اگا دے گا. تو اس کی تعبیر کسی نے یہ کی ہے, یہ جو اپنا بٹ کوئن ہے, یہ جو یعنی ٹریلینز آف ڈالر جو کتنے ملکوں کی کرنسی ہے, وہ ایک صرف بٹ کوئن کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتے ہیں اس کو ان صورتوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. بالکل, کوئی بھی جوڑ سکتا ہے. آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے, اور کوئی صورت سامنے نہیں آتی. ایک بندہ اپنے ہاتھ میں پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کیسے لے کے چلتا ہے؟ ابھی دیکھیں 56 اسلامی ملک ہیں اور غزہ میں ایک روٹی پہنچا نہیں پا رہے, اور وہ جس ملک سے ڈرے بیٹھے ہیں وہ نقشے پہ نظر ہی نہیں آتا, ڈھونڈنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ وہ پلاننگ کے ساتھ چلے ہیں. انہوں نے پہلے اپنی کمپنیز اسٹیبلش کی ہیں, انہوں نے اپنا, آپ ان سے 100 اختلاف کریں, آپ ان کو جنمی جو مرضی کہیں, لیکن سر وہ پلاننگ میں آپ سے آگے ہیں, ٹیکنالوجی میں ہم سے ٹیکنالوجی میں, تب آبسلیٹ ہو جاتی ہے ان کی ٹیکنالوجی, تب وہ آپ کو دیتے ہیں.
سمجھ آئیے؟ جب ان کی اس سے ایڈوانس ورژن آ جاتا ہے، آپ بسکٹ ان کے کھاتے ہیں، آپ چپس ان کی کھاتے ہیں، آپ آدھے گھر کا راشن ان کی کمپنیوں کا لیتے ہیں اور کھڑے ہیں آپ دعا کر کے کہتے ہیں کہ ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. یہ نظام قدرت ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ہاں، لیس للانسان الا ما سعی. یہ دنیا بقدر جد و جہد ہے، سمجھے؟ بالکل صحیح. تو لہٰذا اب جنگ ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام دونوں مل کے دجال سے جنگ کریں گے، لیکن صحیح روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے دجال قتل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ غرق ہو جائے گا. اس کے بعد زمین پر امن قائم ہوگا. امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی جو 7 سال رہے گی. صحیح. اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، وصال ہو جائے گا. کہاں پر ہوگا؟ بیت المقدس کے اندر وصال ہوگا، غزہ فلسطین کے اندر. اور حضرت عیسیٰ وہاں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھائیں گے، اور بیت المقدس کے اندر حضرت امام مہدی کی تدفین اور قبر ہوگی اور مزار بنے گا. کلیئر ہو گیا یہاں یہ تک؟ بھی احادیث کی روشنی میں بالکل کلیئر، کوئی بات کچی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. وہاں مزار بن جائے گا. اب حضرت امام مہدی آئے اور حضرت امام مہدی دنیا سے تشریف لے گئے. عدل ہے. ابھی تک کتنی انٹری ہوئی؟ سب سے پہلے امام مہدی، نمبر 2 دجال، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب حضرت امام مہدی کا وفات ہو جائے گی تو حضرت امام مہدی اپنے وصال کے وقت امت حضرت عیسیٰ کے سپرد کر کے جائیں گے. اب امت کے امام حضرت عیسیٰ ہوں گے جو رسول اللہ کی شریعت پر ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں امت کو چلا رہے ہوں گے. تو اب یہاں پر جو تیسری چیز کی انٹری ہو رہی ہے وہ یاجوج ماجوج ہے. حضرت امام مہدی موجود نہیں ہے، وہ چلے گئے اللہ کے پاس. اس صورت میں یاجوج ماجوج آ رہا ہے. ترتیب ذہن میں رکھیں. بالکل صحیح. اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت دجال بھی نہیں ہے، دجال مر گیا، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. زمین تے ایک بار امن ہو گیا جی، سارا امن ہو گیا. ٹھیک ٹھیک. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر وحی کریں گے کہ تم میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پہ آ جاؤ. تو وہ دجال، اب یاجوج ماجوج ذرا ہم تھوڑا بیان کر لیں. اس کے بارے میں بہت کانسپیرنسیز ہیں، حالانکہ ہالی ووڈ نے اس پر 2-3 موویز بنائی ہیں، وہ بہت شاندار ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اس کا قرآنک اور جو نبوی کانسیپٹ سمجھنا ہے نا، تو وہ ان موویز سے بہترین شاید کتابوں میں بھی نہیں لکھا ہوا. اتنی زبردست انہوں نے ایکسپلینیشن کر دی ہے. اب یہ یاجوج ماجوج ہے، یہ ایک قوم ہے. اب اس کی بعض روایات، اب حدیث نہیں ہے، علماء نے جو اندازے بتائیں، بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک انسان کے مد مقابل 1000 یہ ہے. دنیا پر جتنے انسان ہوں گے اس وقت، اس کو ملٹیپلائی بائی 1000 کر لیں، یہ تعداد ہوگی. اوکے. یعنی 7 ارب ہے ابھی، تو 7000 ارب. 7000 ارب. تو یہ دنیا پر، زمین پر اتنی بڑی لوگ کیا موجود بھی فزیکلی ہو سکتے ہیں، اور اس زمین میں اتنا گنجائش بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. ایسے ہی بہت سے لوگ، اب قرآن نے بڑا زبردست لفظ ہے، قرآن نے فرمایا کہ یہ نازل ہوں گے اونچائیوں سے نچلی کی طرف، جس سے اونچائی ایکسپلین نہیں ہے کہ پہاڑ ہوگا یا کچھ کیا؟ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. انزلہ، وہ اوپر سے نازل ہوں گے، ہر طرح، ہر اونچائی سے وہ نیچے اتر رہے ہوں گے، چاروں طرف سے اونچائیوں سے نیچے. تو اب اس سے بعض علماء نے یہ رائے دیا کہ شاید وہ اس زمین پر نہیں ہے، کسی اور جگہ پر. پورٹلز کا ذکر بھی ہوتا ہے، پورٹلز، دوسری دنیا کا بھی ذکر ہوتا ہے، ایلینز اور پتہ نہیں کیا کچھ، سارا کچھ اسی کے اندر ہے. بس آپ اشارے سمجھ جائیں. لیکن میری جو رائے ہے وہ قرآن مجید میں بڑی سادہ سی بات ہے، ہمیں اسی پر رہنا چاہیے، وہ اسی دنیا پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو تناسب بتایا ہے یہ علماء کی اپنی رائے ہے، کسی حدیث صحیح میں یہ تناسب موجود نہیں، لیکن کثرت سے وہ ہوں گے، یہ بات موجود. اچھا، یہ بڑے ظالم لوگ تھے. حضرت ذوالقرنین جب دنیا فتح کر رہے تھے نا، تو وہ ایک ایسے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بستی میں پہنچے. تو وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے نیک اور صالح بندے، یہ لوگ ہیں، یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وحشی درندے ہیں، کھا جاتے ہیں بندوں کو، کاٹ دیتے تھے انسانوں کے اعضاء اور کھاتے تھے. تو یہ کسی دریا کے پاس سے گزرتے تھے تو دریا پانی کے طور پہ پی لیتے تھے، ایسے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا ہماری ان سے جان چھڑوائیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ خراج دیں گے. یہ قرآن مجید میں. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اور تم میری مدد کرو. انہوں نے پھر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے منگوائے، اور جہاں وہ رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو گھیر کے ایک دیوار بنا دی، اور لوہے کے ٹکڑے، پھر اس لوہے کے ٹکڑے میں پگھلا کے تانبا ڈالا، اور پھر اس کو اتنی آگ جلائی کہ وہ سرخ اور پھر سیاہ ہو گئی. اب اس دور میں حضرت ذوالقرنین کو یہ کس نے سمجھایا تھا، اتنی جدید ٹیکنالوجیکل چیز. خیر، پھر روایات میں ہے کہ وہ سارا دن اس کو کھرچتے ہیں، اور جب اتنا ہو جائے کہ سورج کی روشنی بھی اندر آتی ہے
اور یہ پیاز نہیں ہوتا، اس کے چھلکے جتنا رہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس اب تھوڑا سا رہ گیا، باقی کل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے امر کے تحت اس کو پھر اتنا موٹا کر دیتے ہیں، پھر وہ لگتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن اللہ کا امر ہوگا کہ اب یہ نکلیں، تو وہ کہیں گے کہ کل ہم اس کو یہیں سے شروع کریں گے، انشاءاللہ یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ تو اس انشاءاللہ کی برکت سے وہ وہیں کا وہیں رہے گا، اور وہ اگلی صبح اٹھیں گے اور تھوڑا سا اس کو کھرچیں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ یہ موجودہ ایریا کہاں پہ ہے یہ پتہ چل سکتا ہے؟ اس پر بہت ساری آراء ہیں لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اب اس میں آراء میں سے یہ بھی رائے برمودا ٹرائی اینگل کی، آپ اندازہ کریں، سمجھ آئی ہے صحیح کہ وہ اس سے نکلیں گے، چونکہ یہ اب اس کے اندر ایک لنک ہے، چونکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزریں گے، ایک سمندر کا نام لیا گیا، اور وہ اس سمندر کے پانی کو اس طرح پی لیں گے کہ ان سے پچھلے آنے والے لوگ کہیں گے یہاں سمندر تھا وہ کہاں گیا، بالکل خشک ہو جائے گا۔ تو اب وہ جگہ کہاں ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ نکلیں گے، وہ اتنے ظالم ہوں گے کہ زمین کے ہر فرد کو وہ تقریباً مار دیں گے، جس کو حضرت عیسیٰ بچانے کے لیے جن کو اوپر لے کر گئے ہیں صرف وہی بچیں گے کوئی طور پہ۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اب ہم نے دنیا کے لوگوں کو مار دیا، اب آسمان کے لوگوں کو، آسمانی مخلوق کو مارتے ہیں اور ہم پوری کائنات پر قبضہ کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس فتنے میں مبتلا رکھنے کے لیے ان تیروں کا جو آگے سے ہے منہ ہے اس کو خون آلود کر دے گا، جیسے اوپر کسی کو لگ کے آ رہا ہے، تو وہ زمین پر خوش ہوں گے اور وہ کہیں گے دیکھو کیسا ہو گیا کمال۔ اتنا خون مچائیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ کوہ طور پر لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوں گے تو وہاں پر اب پیاس بھوک ظاہر ہے کتنے کھانا لے کے جائیں گے، یہ معاملہ بنے گا کہ لوگ بھوک سے نڈال ہو چکے ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں کچھ لاتا ہوں، تو وہ کوہ طور سے نیچے پاؤں نہیں رکھ سکیں گے، انہوں نے زمین پر اتنا خون بہایا ہوگا کہ ان کی خون کی چپچپاٹ اور چکنائی کی وجہ سے اور بدبو کی وجہ سے کوئی پاؤں نہیں رکھ سکے گا۔ حضرت عیسیٰ واپس آ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگیں کہ باری تعالیٰ ان سے جان چھڑوا۔ تو 3 روایات ہیں جان چھوٹنے کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا کر دے گا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیڑا اتنا ہوگا کہ ان کو تکلیف اور اذیت دے گا، اور پھر وہ کیڑا بالکل ان کو کھا جائے گا جو ان کی گردن میں پیدا ہوگا، جس کی گردن میں جو کیڑا وہ اس شخص کو کھا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو ہوں گے تو پروں والے پرندے مگر ان کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی، وہ ان کو چونچے مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یوں کر کے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور سب جب ہلاک ہو جائیں گے تو پھر بھی خون اتنا زمین پر ہوگا کہ نہیں اترا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائے گا کہ وہ بارش ان کے خون کو سارا کچھ بہا کے لے جائے گی اور زمین کو شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر واپس پلٹیں گے اور اللہ زمین کو حکم دے گا کہ اے زمین اب تو جہاں ظلم ہوتا ہے زمین اپنا رزق روک لیتی ہے، جہاں بدکاری ہوتی ہے اپنا رزق روک لیتی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا زمین جس جس گناہ کی وجہ سے تو نے جو روکا یا اب جو اگلنا ہے سب اگل دے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک انار کا دانہ کوئی پھینک دے گا تو اس پر انار کا درخت لگے گا اور اتنے پھل ہوں گے کہ کھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار ایک قبیلہ کھائے گا، رات کو اس درخت کے سائے میں سوئیں گے اور صبح اٹھ کے ایک ایک انار کھائیں گے، ایک انار اتاریں گے تو وہ ختم ہی نہیں ہوگا، پورا قبیلہ کھا لے۔ تو میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ آج قحط کی وجوہات یا کم برکت اور یہ ساری معاملات اسی وجہ سے ہیں کہ انصاف اس طرح سے نہیں ہے، اسی طرح سے ہم گناہ گار ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی وجہ سے امام حسین جب کربلا میں گئے تھے وہ اسی وجہ سے گئے تھے۔ اب یزید سے ہمارا پتہ ہے کیا اختلاف ہے کہ وہ قاتل حسین ہے، حسین کا یہ اختلاف نہیں تھا کہ وہ قاتل حسین ہے، کیونکہ اس وقت تو قتل ہوا ہی نہیں تھا۔ تو وہ کس اختلاف کی وجہ سے گئے تھے کہ میں تمہیں نہیں مانتا، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ وہ یہ اختلاف تھا کہ عدل اور انصاف ختم ہو گیا تھا، ظلم عام تھا، ٹھیک ہے، نااہل لوگ حکومتوں پر بیٹھے تھے، یہ سارا وہ اختلاف۔ تو یہ ہو گیا، اس کو یاجوج ماجوج یوں ختم ہوگا۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں آپ کو، یاجوج ماجوج جن لاٹھیوں کے ساتھ اور جن لکڑیوں اور جن اوزاروں کے ساتھ اور جن تلواروں کے ساتھ ہوں گے نا، تو وہ چونکہ مر گئے وہ ہر شے پڑی ہوگی۔ اس کے بعد 7 سال اہل زمین ان کے چھوڑے ہوئے ہتھیاروں کو بطور ایندھن استعمال کر کے لکڑی میں جلا کے اپنی ہانڈیاں پکائیں گے۔ 7 سال، اتنا، اسے آپ اندازہ کر لیں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بہت اچھا یہ لگ رہا ہے کہ کوئی سنسنی نہیں ہے، کوئی جس طرح کی ہم گفتگو سن رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، بڑے لاجیکل، بڑے قرآن اور حدیث کے مطابق جواب آپ کے سارے مکمل ہیں. لیکن میں وہ تمام چیزیں جو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا پہ، کتابوں میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے گائیڈ کر سکیں. یاجوج ماجوج کا آپ نے سارا بتا دیا کہ وہ اونچائی سے نیچے اتر رہے ہوں گے، کس طرح سے وہ روایات کے مطابق سارے ختم ہو جائیں گے. چائنیز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہے، دیوار چین کو وہ دیوار کہا جاتا ہے. آپ کو کوئی اس میں کوئی ایسی چیز، کوئی ریلیونس ملتی ہے، نظر آتی ہے آپ کو، آپ کی بصیرت کے مطابق یا آپ کے علم یا آپ نے جو پڑھا اس کے مطابق؟ دیکھیں، یاجوج ماجوج کی ایک روایت میں جو شکل اور شباہت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ بڑے بالوں اور پچکے گالوں والے ہوں گے. ان کے بال بڑے اور یوں یعنی گنجلک ہوں گے، جس طرح کرلی ہوتے ہیں گنجلک، اور پچکے ہوئے گالوں والے ہوں گے. اب اس کی بنیاد پر اگر کوئی ان بیچاروں کو اس کھاتے میں ڈالتا ہے تو ڈالے، ایسا کوئی کرینہ موجود نہیں ہے. اوکے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ اگلا بتانے لگے تھے. جی، اس کے بعد ہوگا مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ. یہ دو معاملات ہوں گے. مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ کا جو ہے غیر آبادی، کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. ایک پتلی ٹانگوں والا شخص جس کی پنڈلیاں پتلی ہوں گی حدیث کے اندر، وہ کعبۃ اللہ پر پتھر برسا کے اس کو گرا دے گا. اب اس پر دو آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ واقع ہرہ جو کربلا کے بعد، میدان کربلا کی جنگ کے بعد ہوا تھا، اور جو یزید نے مسلم بن عقبہ کو بھیج کر کعبۃ اللہ کو آگ لگوا دی تھی. چونکہ کعبۃ اللہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر موجود تھے، اور عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی یزید کے برخلاف. آپ کو علم ہوگا اس بات. جی. تو اور یزید نے مسلم بن عقبہ کو فوج دے کے دیا کہ مکہ اور مدینہ کی حرمت اٹھاتا ہوں، تو ان کو گرفتار کر ساروں کو. تو اس نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے، چونکہ اس میں پناہ لی ہوئی تھی سین کعبہ، تو انہوں نے ان کو نکالنے کے لیے کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے، آگ لگائی، منجنیکوں کے ساتھ پتھر برسائے. کعبۃ اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی، حتیٰ کہ وہ عمارت جس پر حضرت ابراہیم نے بنیادیں رکھی تھی وہ نیچے سے ظاہر ہو گئی. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پکڑ لیا، ان کا سر قلم کر کے ان کو سولی دی، اور کعبۃ اللہ کے سین میں ادھر ہی مکہ میں ان کو لٹکا کے رکھا. تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ اس آگ کا حکم تھا. اچھا، تو اس کی ریلیونس یہ جو ہم نے پہلے چار چیزیں بیان کی ہیں اس سے نہیں ہے؟ اس کی ریلیونس آپ پیریوڈیکل ریلیونس نہیں ہے. اوکے. لیکن علامات قیامت میں اب یہ کبرا علامت ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جو چیزیں آئیں گی نا بالکل لنک ہیں، جس طرح امام مہدی، پھر دجال، پھر حضرت عیسیٰ، پھر یاجوج ماجوج، یہ اس طرح لنک بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ زمانی لنک نہیں ہے، کبرا میں آتی ہے ویسے اس کے اندر. میں سمجھتا ہوں. اب اس کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ موجود ہے کہ یہ دجال کی فوج ہوگی جو اس کو گرائے گی. اور یہ بھی موجود ہے کہ یہ اس کی طرف ہے کہ قیامت آنے سے پہلے یہ ایک دفعہ کعبے کو آگ لگے گی جو لگ گئی. اور یہ بالکل جن لوگوں نے یہ بات کی ہے نا، انہوں نے ایک اور روایت بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں پہلی علامت میری وفات ہے. یعنی حضور کا دنیا سے چلا جانا علامت کے قریب ہونے کی، قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے. تو اس تناظر میں یہ ایک بڑے پیریڈ میں اور بڑی پکچر میں تو یہ لی جا سکتی ہے بات. کعبۃ اللہ ویران ہو جائے گا اور مدینہ پاک بے آباد ہو جائے گا. یہ ایک بڑی دلسوز بات ہے. مدینہ یوں بے آباد ہوگا کہ جو روضہ ہے حضور علیہ السلام کا، یہ قیامت سے پہلے زمین سے اٹھا لیا جائے گا، یہ جنت میں منتقل ہو جائے گا. آپ ریاض الجنہ میں گئے ہیں؟ اللہ لے جائے گا انشاءاللہ. جو منبر اور قبر انور کے درمیان جو جگہ ہے، حضور نے فرمایا یہ میری جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ ٹکڑا ہے، جنت کی جگہ ہے. زمین پر اگر جنت کا کوئی ٹکڑا ہے تو وہ ہے، باقی ساری زمین ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ واپس اٹھا کے جنت کا حصہ جنت میں رکھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جب قیامت ہوگی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب بھی موجود ہوں اور قیامت بھی ہو جائے؟ تو وہ پہلے وہ اٹھا دیا. سبحان اللہ. اچھا، اب وہ اٹھا دیا، وہ بھی چلی جائے گی. اب اس کے بعد اگلی جو علامت ہے وہ ہوگی، اب یہ ہم بالکل دیکھیں قریب پہنچے ہیں. اگلی ہے علامت، اس کو کیا ہو ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا. یہ وہ علامت ہے کہ اس کے بعد ڈیڈ لاک ہو جائے گا. آخری ڈیڈ لاک سے مراد ہے اب معاملات بندوں کے جہاں پہ ہیں، کوئی اگر حالت ایمان میں ہے تو اس کا ایمان مقبول ہے. اب اگر کوئی توبہ جس نے نہیں کی، کفر میں ہے، فاسق ہے، اب توبہ قبول نہیں.
اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، اور کئی دن ایسا ہوگا کہ اہل زمین دیکھیں گے کہ سورج ادھر سے طلوع ہو رہا ہے اور ادھر غروب ہو رہا ہے، اور یہ علامت ہوگی کہ اب کسی بھی وقت وہ قیامت کی جو آواز ہے اور وہ جو زلزلہ ہے جس نے ہر شے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں موجود ہے کہ کسی نے پوچھا کہ قیامت کیسے آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اچانک آئے گی، ایسے آئے گی کہ ایک شخص، ابھی حدیث کے اندر ہے، ایک شخص بازار میں کپڑا لینے جائے گا اور دکاندار اس کے آگے یوں کپڑا بچھا دے گا، جس طرح وہ تھان نہیں یوں کرتے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا ابھی وہ سمیٹ نہیں پایا ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا ایک شخص گائے کا دودھ دوہے گا لیکن اسے پی نہیں پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص لقمہ توڑے گا منہ میں ڈالنے کے لیے، لقمہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور منہ میں نہیں ڈال پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ آل آف دا سڈن ایک چیخ ہوگی جس سے تکلیف دے، پھر اس کے بعد زلزلہ، پھر یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو اب کیا ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ وہ وقت ہے کہ جب دو ایسے مقامات حدیث میں ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک آخری سانس جب انسان لیتا ہے اور اس کی روح نکلنے لگتی ہے، اس سے پہلے ایک کیفیت ہوتی ہے جب اس کی روح یہاں اٹکی ہوتی ہے، نزا کی کیفیت، تو اس سے پہلے توبہ قبول ہے، کیونکہ نزا میں تو اب وہ دیکھ رہا ہے میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، تو اس سے پہلے توبہ قبول ہے مہلت میں۔ اب جو ہمارے پاس مہلت ہے اس کی توبہ مقبول ہے، ورنہ قرآن مجید احادیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ فرعون جب غرق ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ کی قوت اور حقانیت دیکھ لی تو کہتا ہے آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت کا ایمان لانا مقبول نہیں ہے، کیونکہ وہ غیب کا پردہ اٹھ گیا تھا، تو پتہ چل گیا تھا موسیٰ آگ کے۔ تو لہٰذا اب ہم نے اب یہ کام ہو جائے گا کہ سورج ادھر سے چڑھے گا ادھر سے۔ اس کے بعد پھر اگلا کام کیا ہوگا، انتہائی خطرناک جو ایک حادثہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں دابت الارض کا ظہور۔ یہ کہ جانور ہوں گے، بڑے بڑے جانور ہوں گے جو چوپائے ہوں گے، اپنے ہاتھ یوں کریں گے اور شہر کراس کر جائیں گے ایک ایک چھلانگ میں، اور یہ پوری دنیا کا چکر لگائیں گے، لوگوں کو ماریں گے، لیکن ان کے پاس دابت الارض کے پاس ان کے ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کیا ہوگا، حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک کے دوسرے ہاتھ میں کیا ہوگی، حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، خاتم السلیمان۔ تو یہ جس مومن کو، جو مومن ہوگا اس کو حضرت موسیٰ کے عصا سے ٹچ کریں گے تو وہ روشن ہو جائے گا اس کا چہرہ، اور جو کافر ہوگا اس کو حضرت سلیمان کی انگوٹھی اس کی یہاں لگائیں گے دونوں آنکھوں میں، تو وہاں پر لکھا جائے گا کافارہ، کہ یہ منکر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو وہ دوڑیں گے اتنی سپیڈ سے کہ وہ اللہ جانے کتنے وقت میں ہر انسان جو زمین پر چل رہا ہوگا اس سے متعلق واضح کر دیں گے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے۔ مومن ہوگا تو حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور اگر کافر ہے تو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ اس کے بعد حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی چار دوست کھانے پہ آئیں گے تو وہ جان رہا ہوگا کہ یہ مسلمان آئے اور یہ اس کے ساتھ کافر بیٹھا ہوا ہے، یوں ان کے چہروں سے یہاں ہو جائے گا، یعنی پردے اٹھ چکے ہوں گے، وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دعوت الارض ہوں گے، یہ دوڑیں گے، بھاگیں گے، قرآن مچائیں گے۔ ان پر بھی ہالی ووڈ کی موویز بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب چونکہ نا یہ جدید دور میں ویژولائزیشن کے ذریعے آپ جو کچھ بتا سکتے ہیں وہ آپ کتابوں سے اب کوئی نہیں نکالتا، ایسے کتابوں سے وہ کم لوگ رہ گئے اس ذوق والے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں، ورنہ ان ایونٹس پر، ان تمام چیزوں پر اگر ایک سیریز آپ بنائیں تو میں جو کہتا ہوں کہ جناب بچے کو یاد ہو قیامت کا منظر کیسے ہونا، اسٹیپ وائز بنے۔ انہوں نے اپنی فکر کے مطابق بنائے، لیکن ہم نے اپنی مذہب اور فکر کے مطابق بنانا ہے جو کہ نہیں بنائے۔ یہ ہو گیا جی دعوت الارض کا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اگلا جو آئے گا مرحلہ وہ ہوگا دخان، جس کا ذکر ہے سورہ الدخان میں، 44ویں سورت ہے قرآن مجید کی۔ ایک دھواں چلے گا، 40 روز وہ دھواں رہے گا۔ اب ہمارے ہاں پاکستان میں پتہ کیا رول ہے، یہ سموگ ہوتی ہے نا تو یہ آیت الدخان کی نکال کے فیس بک پہ لگاتے ہیں، یہ قیامت والا دھواں آ گیا۔ یہ 10 سال سے تو میں وہ دھواں دیکھ رہا ہوں، پر قیامت تو کوئی نہیں آتی، وہ 40 دن تک رہے گا، 40 دن تک رہے گا۔ تو مسئلہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ جب کوئی اس طرح کی چیز یا مغرب میں کوئی انوینشن ہوتی ہے اس کو زبردستی قرآن کے ساتھ جوڑنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یار اگر ہم اتنے اچھے ہوتے ٹیکنیکل تو ہم خود انوینٹ کیوں نہ کر لیں؟ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ہم چیز، اچھا اس کے لیے کیا ہوتا ہے،
ممکن ہے کہ جس کی طرف جو انوینشن ہو رہی ہے قرآن نے اشارہ کیا ہو، یہ ممکن ہے، مگر زبردستی توڑ موڑ کے اس کو ساتھ لانا اور قرآن کی حقانیت ثابت کرنا، قرآن اپنی حقانیت میں کسی سائنسی تائید کا محتاج نہیں ہے، ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، بالکل نہ ہو تو محتاج نہیں۔ تو یہ اب ہوگا الدخان، دھواں چلے گا۔ اب ظاہر ہو چکا ہوا ہے سارا کچھ، ہاں، اس کے بعد 40 دن پھر لوگ بھی رہیں گے، لوگ بھی رہیں گے، بالکل۔ اچھا، اب کیا ہوگا، وہ کیفیت کیسی ہوگی بتانے لگا ہوں۔ مومن بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے اور منافق بھی ہوں گے، سب زمین پہ ہوں گے، لیکن اب آشکار ہوں گے۔ اب وہ جب دھواں چلے گا الدخان، تو ہوگا کیا سر، ہوگا یہ کہ کوئی مومن اگر اس دھوئیں کو سونگے گا نا تو وہ دھوئیں سے نزلہ ہوگا، اسے فلو 40 دن میں، اور منافق اس کو سونگے گا یا کافر سونگے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، یہ کیفیت ہوگی۔ اور کوئی بے ہوشی کی عالم میں ہوگا، وہ کہیں گے انفیکشن ہو گئی ہے، اس کو کم اور اس کو زیادہ، اس کو فلو ہو رہا ہے اور اس کو زیادہ انفیکٹ ہو رہا ہے، تو لہٰذا وہ جو مومن ہوگا اس کو فلو تک یہ روک دے گا، منافق کو اور کافر کو یہ کیا کرے گا، بے ہوش کر دے گا۔ اب مومن بھی ڈیسائیڈ ہو گئے 2 وجہ سے، عصا بھی لگ چکا جی، اور دھوئیں سے فلو بھی ہو چکا، اور کافر بھی ڈیسائیڈ ہو گئے، ادھر انگوٹھی بھی لگ چکی اور ادھر بے ہوش بھی ہو رہے ہیں بار بار دھوئیں، اور ایک دوسرے پہ یہاں بھی ہیں، اور ایک دوسرے پہ یہاں بھی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کے بعد سر ایک ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا، نیم ٹھنڈی ہوا، جس میں سارے مومن فوت ہو جائیں گے۔ جو مومن کو لگے گی اس کی روح نکل جائے گی، اور مومن کی روح کا حدیث میں ہے کہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے۔ تو سارے مومنین جن کو عصائے موسوی سے چھوا گیا تھا اور جن کے چہرے روشن تھے، وہ ٹھنڈی ہوا سے سب جو مومن سونگتا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا جائے گا۔ یہ صرف اس وقت کی، یہ اس وقت کے لیے، اس وقت کے موت نکلنے کا صرف یہ اس ذکر ہے، وقت کا ذکر ہے، آج کے مومن کا اس سے پہلے کا نہیں ہے، آج کا اس سے پہلے کا نہیں ہے۔ اب یہ اس کے اندر یہ چلتا رہے گا معاملہ، حتیٰ کہ مومنین پیدر پہ فوت ہوتے جائیں گے۔ لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کا ان پر فضل ہوگا، واہ سبحان اللہ، کیونکہ مومنوں پر قیامت نہیں آ سکتی۔ سر قیامت ہولناک چیز ہے، واہ واہ، تو یہ اب اگر رسول اللہ کا روز، اللہ نے سارے محبوب اٹھا لیے نا، دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ نے اپنے سارے محبوب اٹھا لیے، بہت خوب، ہولناکیوں کے لیے پھر ان کو چھوڑ دیا جو منکرین تھے۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد سر، مومن ختم ہو گئے سارے، مومن ختم ہو گئے سارے، اللہ نے اٹھا اب اگلا کام کیا ہو رہا ہے، اب آپ لاجیکلی ترتیب دیکھیے، اب اگلا کام یہ ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہوں گی ساری، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ ترتیب منتشر، اور کچھ تھوڑا سا جو ہے نا، اب اگلی آپ سنیں گے تو آپ اور حیران رہیں گے۔ تڑکا جو ہے نا وہ زیادہ لگا ہوا سنا ہے ہم نے۔ اگلا کام یہ ہوگا کہ قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا، سنا ہوا ہے نا یہ بھی، یہ اس سٹیج پر ہوگا، اور اٹھایا کیسے جائے گا، دلوں سے بھی محو جائے گا۔ حافظ صبح اٹھیں گے تو بھول جائیں گے، اس وقت تو حافظ ہوگا ہی کوئی نہیں، سارے مومنین اٹھا لیے گئے، قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا، اور قرآن مجید اللہ کی طرف واپس جائے گا۔ امام دہلوی نے مسند الفردوس میں روایت نقل کی کہ قرآن مجید جس طرح چھوٹا بچہ، بکری کے بچے کی روایت بھی موجود ہے، انسان کا بچہ، اونٹنی کا بچہ، یہ جب روتے ہیں نا تو یہ کرلاتے ہیں، ان کے رونے کے اندر ایک غم ہوتا ہے، تکلیف اور کراہت ہوتی ہے، کرانے کا احساس۔ تو قرآن مجید اس طرح روتا ہوا پہلے آسمان پر جائے گا اور کہے گا ربی ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، جواب نہیں ملے گا۔ پھر دوسرے آسمان پہ اللہم ربی اللہم ربی، کوئی جواب نہیں۔ پھر تیسرے آسمان پہ اے میرے رب، چلتے چلتے وہ چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر پہنچے گا، تو اللہ کو جب ساتویں آسمان پہ پکارے گا تو اللہ جواب دے گا، قرآن کہے گا اللہم ربی اے میرے رب، تو اللہ پوچھے گا کیا قرآن تجھے تو میں نے زمین پر اتارا تھا اہل زمین کی ہدایت کے لیے، تو واپس کیوں آ گیا؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح کے لیے کہاں کی خبریں بیان، لوگ آتے ہیں رسول نو نہیں پتہ، یار عقل دی گل دسو، یہ سارا کوئی سانو کس نے دسیا؟ اچھا، تو اللہ پوچھے گا کیا قرآن تو کیوں آ گیا؟ تو قرآن کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ جو لوگ تھے جن کے پاس میں تھا یہ مجھے پڑھتے تھے، ولا یعملوا بی، لیکن ان میں سے کوئی اب مجھ پر عمل کرنے والا نہیں رہ گیا تھا۔ مومن تو اٹھ گئے نا سارے، تو آپ کافر تھے، کوئی عمل کرنے والا نہیں رہ گیا، تو میں نے کیا رہنا تھا، میں بھی واپس آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا، یعنی قرآن مجید اب واپس اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک آگ نکلے گی مشرق سے، ٹھیک ہے، اور وہ آگ جس طرح یہ کارپیٹ ہے نا ہمارا،
جتنا اگر خدا نخواستہ ہم یہاں ٹیسٹ کے لیے آگ لگائیں تو آگ کیا کرے گی، جو آگے بڑھے گی کارپیٹ کا پچھلا حصہ جلتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا، رہے گا تو نہیں. نہ کپڑے کو یہاں سے آگ اگر راکھ بن گیا، ختم ہو گیا، یہاں لگائیں اور یہاں تک جب پہنچے گی تو پچھلا حصہ ختم ہو. وہ آگ اس طرح کی ہوگی کہ وہ زمین کے جس حصے میں لگے گی زمین کو ختم کرتی جائے گی، اور جو وہ آگے بڑھے گی زمین کا وہ حصہ یوں سکڑتا بالآخر وہ جتنے لوگ اس وقت موجود ہوں گے ان کو ایک میدان کے اندر لا کر سرکل میں آگ ہوگی اور وہ میدان میں پہنچ جائیں گے اور اس کو میدان محشر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک مرحلہ ہوگا قبروں سے اٹھنے کا، جب وہ ہوگی ساری، ٹھیک ہے نا. اب سب جو ہے اہل قبر جو ہیں وہ قبروں سے اٹھیں گے، ادھر سے آگ چل رہی ہے اور ان سب کو وہ آگ دھکیل کے کہاں لے جا رہی ہے، میدان محشر کے اندر. جب میدان محشر میں یہ پہنچ جائیں گے قیامت برپا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سور ثانی، دوسرا سور پھونکا جائے گا اور جو مردہ ہیں وہ قبروں سے نکل آئیں گے اور سب پھر چل کے میدان محشر کی طرف جائیں گے. اور یہ دنیا، یہ زمین ہی ہے، یہ زمین وہ یہی زمین ہے، یہی زمین ہے، لیکن یہاں تک وہی زمین یہ ہے. زمین محدود ہو جائے گی محدود صرف ہوگی. میدان محشر تک. ٹھیک ہے، باقی زمین کلوز، آگ کے ساتھ ساتھ کلوز ہوتی جائے گی. مشرق سے یہ آگ نکلے گی، آگ کے ساتھ ساتھ وہ زمین یوں کلوز ہوتی چلی جائے گی اور اس کو میدان محشر کہتے ہیں. اور وہ میدان عرفات ہوگا، مکہ کے اندر ہوگا میدان عرفات، جہاں اس وقت حج کے لیے ٹھہرتے ہیں لوگ، جاتے آتے ہیں، تو وہ میدان عرفات ہوگا. اور اس لیے میدان عرفات ہوگا کہ اس کے اندر ایک مناسبت بھی ہے کہ حضرت آدم کو جب اتارا گیا تھا زمین پر، حضرت حوا کو، تو آپ کو معلوم ہے یہ مختلف جگہوں پر اتارے گئے، تو ان کی یہ بھی روتے رہے پھرتے رہے، وہ بھی اکیلی زمین پر. تو ان کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ میدان عرفات میں، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں، معرفت سے عرفات. کہتے ہیں یار مجھے آپ کی معرفت نہیں ہے، ذرا تعارف تو کروائیں. تو یہاں دونوں کی معرفت ہوئی، اور تو اس کو تھا کہتے ہیں بعض لوگ. تو پھر وہ اس بنیاد پر اس کو میدان عرفات، معرفت کا میدان، جہاں آدم نے حوا کو پہچانا. تو وہاں پر جا کے اب اللہ کی معرفت کے امتحان ہونے کہ اللہ کو پہچانا کہ نہیں پہچانا پچھلی زندگی میں، اس لیے اس کو میدان عرفات اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پر پھر ایک نئی دنیا شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال و جواب، اور وہ پھر جو ہے پل صراط اور پھر جنت اور پھر دوزخ جو اللہ نے اپنے علم کے مطابق جہاں رکھی ہوئی ہیں ان کو وہ اتار دے گا. سمجھائیے، پھر وہ پورے سوال جواب ہوں گے، پھر میزان لگے گا، پھر میزان پر اعمال کو تولا جائے گا. پھر جس میں سے جس کے اعمال کم ہوں گے وہ کچھ دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے. اگر مسلمان کا عمل کم نکلتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا اتنی دیر کے لیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ واپس نکل آئے گا، پھر جنت میں چلا جائے گا. جن کے نیک اعمال پہلے ہی زیادہ ہوں گے وہ جنت ہی میں چلے جائیں گے سیدھے کے سیدھے. ٹھیک ہے، یوں جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں. جنتی جو مسلمان اگر کوئی جہنم میں گیا تو وہ بالآخر اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے جنت میں بالآخر آ جائے گا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اب موت کو بلایا جائے. پھر موت ایک 4 پائے جانور کی شکل میں ہوں گی، جس طرح بھیڑ آپ کہہ سکتے ہیں، مینڈا، ٹھیک ہے، اس کی شکل میں آئے گی. تو اس کو سب پہچانتے ہوں گے چونکہ سب پر ایک دفعہ وارد ہو گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، سب پہچانتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دے گا اور فرمائے گا کہ اب موت ختم، اب ابدیت ہے. جو جہاں پر ہے، جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ انہی لطفوں میں رہے گا، اور جو جہنم میں ہے یہ ہمیشہ یہیں پر رہے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں سوال اٹھا لوں، اجازت ہے؟ ایک سوال میرا بھی یہاں پہ ہے، پہلے مجھے یہ کرنے دیں. جی. یہ ایک ملحد ہیں آج کل، بہت زیادہ یہ ایتھیسٹ بندے ہیں. جی. میرے ساتھ بھی یہ رابطے میں رہے، ہم کچھ آنسر کویسچن انہوں نے کیے تھے. انہوں نے ایک سوال یہاں اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندے نے 40 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، 70 سال زندگی، 20 سال اس کو ہوش نہیں رہا، 25-30 سال کے بعد جب اس نے شعور سنبھالا، مان لیے کہ اس نے 40 کے 40 سال گناہ کیے، تو پھر بھی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو 40 سال ہی جہنم میں رکھا جائے. یہ کیا ہے کہ ابدی اربوں کروڑوں سال، اب یعنی لمٹ لیس انفائنائٹ وہ جہنم میں ہے. یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ اس کا اعتراض تھا. اس کا جواب سن لیں. یہ پیمانہ یا ماپنے کا غلط ہے. بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جو سیکنڈز کے ہوتے ہیں مگر سزائیں صدیوں پر محیط ہو جاتی ہیں. آپ نے کسی کو شوٹ کیا تو گولی چلاتے ہوئے کتنا ٹائم لگا؟ سیکنڈ لگا. تو آپ عدالت میں کہہ سکتے ہیں میں نے 1 سیکنڈ گناہ کیا تھا تو اس کے اگینسٹ مجھے 1 سیکنڈ کی سزا دی.
بہت خوب. وہ آپ کو کیا کریں گے؟ عمر قید دیں گے. عمر قید دیں گے. تو اگر وہ یہاں امپلیمنٹیبل نہیں ہے اور اپلیکیبل نہیں ہے اور سینسیبل نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا تو وہاں کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا یہ گناہ کی نوعیت، ناٹ دا ٹائم آف دا سن، یہ گناہ کی نوعیت طے کرتی ہے کہ آپ کی سزا کیا ہوگی. آپ نے اگلے کو کتنا اچھا، پھر آپ نے ایک شخص، ایک عورت سے اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے لے لیا، باپ لے لیا، بچوں سے ان کا باپ ہمیشہ کے لیے لے لیا. تو یہ جب آپ اس کو آگے دیکھیں گے تو یہ ملٹیپل ٹائمز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ایک سوال آیا تھا کہ وہ ہمیشہ ابدیت والے، ٹھیک ہے نا. تو دوسرا یہ ہے کہ امتحان ہم سب نے دیا ہوا ہے. کوئی یہ کہے کہ جی مجھے، میں اس لیے فیل ہو گیا ہوں کہ مجھے ٹائم کم دیا گیا تھا، اس کا یہ آرگومنٹ کوئی ہے جسٹیفائڈ؟ نہیں. سب کو وہی 3 گھنٹے 2 گھنٹے کا پیپر ملتا. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہمیں چونکہ زندگی 20 سال کی ملی تو ہمیں سزا بھی 20 سال کی ملی جائے. جو بندہ 3 گھنٹے کے میٹرک کے پیپر میں فیل ہوگا نا سر، اس کو 50 سال بعد بھی فیل ہی کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ اب یار 5-6 سال گزر گئے، سال اس کا جو ہے وہ گیا، 5 سال گزر گئے، انہوں فیل نہ آکھو، یہ سزا ختم ہو گئی ہے. تو کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ باقی رہتی ہیں آپ کے ساتھ. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ اس کے بعد ابدیت ہوگی اور اس کے بعد جو جہنم ہے اس میں جہنمی رہیں گے اور جو جنت ہے اس میں جنتی رہیں گے. تو یہ وہ وقت ہوگا جب مسلمان اپنی سزا پوری کر چکے ہوں گے گناہ کی اور ان کو وہاں سے اٹھا کے جنت میں لے کے آیا جا چکا ہوگا. آخری مسلمان بھی جہنم سے نکل چکا ہوگا. بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں شفاعت کی حدیث سنانا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے میدان محشر میں. اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اپنا چہرے انور اٹھائیے، سر اٹھائیے، سل توتا، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفا تشفع، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ میدان محشر ہر کوئی کھڑا ہے. بلکہ اس کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت کرتے ہیں، قبلہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ نہیں ارفع راسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر اٹھائیے، بلکہ یہ ہے کہ اے محبوب اپنا مکھڑا دکھا. اچھا، تو یہ پورا مکالمہ ہوگا. تو حضور فرمائیں گے امتی اللہم امتی، اے باری تعالیٰ میری امت. چونکہ حضور دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ ادھر جا چکے ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ جائیے اتنا لمٹ تک جن کا ایمان ہے لے کر آ جائیے. ادھر اللہ تعالیٰ جہنم کو یہ وہی فرما دے گا کہ خبردار جو یہ آ رہے ہیں نا، ان کے چہروں کو نہیں جلانا. چونکہ میرے محبوب نے آ کے پہچاننا ہے تو پہچان میں مشکل نہ ہو. ان کے چہروں کو نہیں جلائے گی، چہروں سے نیچے نیچے جلائے گی. پھر اس کے بعد دوبارہ آئیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے. پھر اللہ فرمائے گا میدان محشر میں انبیاء، جنتی، جہنمی، ہر کوئی حضور کا مقام اور مرتبہ اور وہ آپ کی شان دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کمال ہے یہ. یعنی ایک انسان ہے مگر پورا معاشر اس نے روک کے رکھا ہوا ہے. پھر پوچھیں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سل توتا وشفا تشفع، چہرہ اٹھائیے، سوال کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو حضور فرمائیں گے اللہم امتی امتی. پھر اللہ فرمائے گا جائیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو لے کر آ جائیے. جنت میں چھوڑیں گے دروازے پر اور پھر آ کے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اب اللہ بھی اس پورے پروگرام کو معطل نہیں کر رہا ہے، ورنہ اس کی قدرت ہے نا جی، کر سکتا ہے، مالک ہے. پھر آ کے سجدے میں گر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسی طرح 3 سوال، سل توتا، ارفع راسک، سل توتا وشفا تشفع. تو حضور فرمائیں گے امتی امتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا جائیے جس کے دل میں رائی کے نصف دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیے. اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے، جنت میں چھوڑ جائیں گے، پھر آ کے سجدے میں گر جائیں گے. یہ چوتھی بار ہے. اور چوتھی بار اللہ فرمائے گا یہی 3 سوال ہے، ارفع راسک، سل توتا وشفا تشفع. تو حضور اللہ پوچھے گا کہ اے محبوب اب کیا ہے؟ تو حضور فرمائیں گے میری امت. تو اللہ فرمائے گا جائیے جس نے شرک نہیں کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کو بھی نکال کے. جب حضور آخری لوٹ جہنم سے لے کے نکلیں گے نا، سبحان اللہ. اب یہ اگلا حدیث پاک کے اندر مکالمہ ہے ایک بڑا خوبصورت. جب حضور آخری لوٹ کو لے کے جہنم سے نکلیں گے تو جہنم کا مالک، داروغہ جو ہے نا اس کا نام ہے مالک، حضرت مالک. وہ کہیں گے، حضور کو روکیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت میں سے پیچھے جہنم کے لیے کوئی بھی نہیں چھوڑا، یعنی کوئی ایک بھی نہیں چھڑیا. تو وہ لے کر جائیں گے اور ان کو جنت میں چھوڑیں گے. اور پھر حدیث ہے جو آپ نے سوال کیا کہ جب یہ جہنمی جو تھوڑی دیر کے لیے رہے جنت میں جائیں گے نا، وقال ہم جہنمیون، تو جو پہلے جنتی تھے اپنے عمل کی وجہ سے گئے تھے وہ ان کو جہنمی کہیں گے جنت کے اندر. یہ حدیث پاک ہے. ہیں جنت میں وہ کیا کہیں گے؟ جہنمی. جہنمیون.
وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ اب جنتی چوں جہنمی چوں کٹ کے جنت لے آئے ہیں تو ٹائٹل بھی ختم کر ہی نہ لوں گا کوئی سمجھا جیسا نو جہنمی نہ کہیں. پھر اللہ تعالیٰ پابندی لگا دیں گے, جنت میں مخاطب ہوں گے کہ اب کوئی ان کو جہنمی نہیں کہے گا, پھر وہ جنتی ہو جائیں گے. یوں پھر جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے. اس میں ایک اور اہم پہلو ہے, یہ بھی آج کل کے جو ہمارے ایتھیسٹ لوگ ہیں نا وہ بہت اٹھا رہے ہیں کہ اب دیکھیے اسلام ان چیزوں سے عبارت نہیں ہے جو میرے یا آپ کے ذہن میں ہے. اسلام ان آفاقی قدروں سے عبارت ہے جو رسول اللہ لائے تھے. میرے اور آپ کے فہم میں اوپر نیچے ہو سکتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے اور ہر مولوی نے, معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں نہیں بولتا, لیکن اپنی انٹرپریٹیشن کو اصل اسلام سمجھا ہوا ہے, جبکہ ہمیں گنجائش دینی چاہیے. اب اگر ایک شخص وہ کہیں برازیل میں رہتا ہے, پہلی بات تو یہ کہ کیا قرآن اور سنت کا صحیح پیغام پوری طرح سے اس تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. کسی کو کافر یا جہنمی کہنے کے لیے کچھ تقاضے ہیں, یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ کلمہ جو ہے جو ہم زبانی جس کو ہم نے ایمان کہتے ہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں. کیا اس کو کیا پتہ کسی کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اور وہ اپنے ارد گرد جو معروف نام ہے اس کے نام سے اس کو پکارتا ہو, تو ہم تو کچھ نہیں جانتے. اگر کسی تک, اب ایک اور مقام ہوگا میدان عرفات, جس کو آراف کہتے ہیں, سورہ آراف میں. آراف وہ ہوگا کہ جہاں جنت کی موجیں نہیں ہوں گی اور جہنم کی سزا نہیں ہوگی. یہاں پہ اگر مجھے وہ بھی آپ سنا دیں کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ دوزخ میں یہ جو درجہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کے لیے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اپنے حجر مبارک سے باہر نہیں آئے. تو لوگوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ ہر نبی کو ایک سوال ایسا دیا جاتا ہے کہ جس کو وہ کرے اللہ اس کو لازمی قبول فرماتا ہے. تو تمام انبیاء نے وہ سوال اللہ سے دنیا میں زندگی میں کر لیا, لیکن میں نے اس کو آخرت کے لیے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا, اور یہ قرآن مجید میں ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ محبوب آپ کو ان قریب ایک ایسے مقام سے نوازیں گے جس کو لوگ مقام محمود کہیں گے, اونچا مقام. اور اس میں اللہ نے پھر مجھے اجازت دی تھی کہ میں اپنی 1/3 امت کی شفاعت کر لوں. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یہ کم ہے. تو میں بیٹھا رہا, دعا کرتا رہا. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے عرض کیا کہ اللہ نے نصف امت کی بخشش آپ کے ذمہ دے دی. تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ بھی کم ہے. اس کے بعد پھر آپ بیٹھے رہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے. بالآخر 4 حصے ہو گئے کہ 3 حصوں کی شفاعت ہوگی اور 1 حصہ کو چھوڑ دی. اس پر بھی آپ نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا. اور پھر جب آپ نکلے تو آپ مسکرا رہے تھے کہ اور فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ تقسیم 1/3 ہاف وہ ختم کر دی. فرمایا کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کو راضی کر کے قیامت کے دن نکالیں گے. یعنی جب آپ راضی ہو گئے وہاں معاملہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو حضور کیسے راضی ہو سکتے ہیں جب تک کوئی بھی امتی آپ کا جہنم میں ہوگا. لیکن یہ جو معاملات ہیں اور یہ جو تعلق حضور کا امتی کے ساتھ تھا, امتی کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا امتی کا یہ رسول اللہ سے تعلق ہے اتنا گہرا کہ نہیں ہے. چونکہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کو اپنا جواب دیتا ہوں. ملائکہ مجھ پر درود پہنچاتے ہیں. اور فرمایا اگر کوئی اہل محبت پڑھتا ہے, اب یہ کیفیت نے دیکھیں کیا معاملہ بڑھ گئی. کیفیت نہیں ہے تو درود پڑھا تو ملائکہ لے کر جا رہی ہیں, یعنی آپ کی براہ راست رسائی نہیں ہے حضور کی بارگاہ تک. اور اہل محبت میں درمیان میں فرشتوں کو نکال دیا. اہل محبت پڑھتے ہیں تو فرمایا میں خود سنتا ہوں اور خود ان کا جواب دیتا ہوں. تو یہ معاملے پھر اس طرح کے. آپ اس میں محشر کے میدان کا ایک حصہ کچھ بتانے لگے تھے تو میں نے آپ سے سوال کر لیا تھا. جن کے پاس اب دعوت پورے طریقے سے نہیں پہنچی, ٹھیک ہے جی, تو ان کے بارے میں ہمیں یہ کال اس طرح ببانگ دول نہیں کرنا چاہیے کفر کا یا جہنمی ہونے کا, چونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, یعنی ایک سوال تو چبھتا ہے لیکن ہمیں کرنا چاہیے. اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے بالعموم, آپس میں لڑ رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے اختلاف ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہیں, مسلکوں میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, معاشی طور پہ سب کمزور ہیں, ٹھیک ہے. جن کو یہ کافر اور جہنمی کہتے ہیں ان کے آگے انہوں نے کاسے پھیلائے ہوئے ہیں. اب ذرا مجھے آپ بتائیں, ایک وہ اب نیوٹرل رائے دیں, ایک وہ شخص جو غیر مسلم ہے,
ادھر مسلمانوں کی ایسی کون سی امپریسو چیز ہے کہ وہ سمجھے کہ یار یہ قبول کرنا چاہیے دین. سیکیورٹی آپ کا بندہ، آپ خود ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چوری چکاری جھوٹ، قتل و غارت، وہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے. سستی. تو وہ کون سا آپ کا ایسا مطلب وہ عنصر ہوگا جو اتنا امپریسو ہوگا کہ وہ مانیں کہ یار یہ ہم سے بہتر ہیں. ہمارے تبلیغی جماعت والے دوست ہیں نا، یہ کسی ملک میں گئے تبلیغ کرنے، اب انہوں نے بڑا اچھا ریسیپشن دیا، بھائی نیک لوگ آئے ہیں. تو وہ مسجد میں گئی نا، تو انہوں نے جوتے اٹھا لیے، اندر جا کے مسجد میں کہیں رکھے. ان کا جو ممتحن تھا اس نے کہا بھائی جوتے کیوں مسجد میں لائے ہیں، جوتے تو باہر رکھنے کی چیز ہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی اٹھا لے گا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہتا ہے پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا چلیں پیک کریں، تبلیغ کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے کیونکہ چور آپ ہیں، بے ایمان آپ ہیں، یہاں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے جن کو آپ تبلیغ کرنے آئیں. تو لہٰذا مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت غیر مسلم کے لیے کیا ہم وہ جو امت دعوت، امت کا نام حضور نے امت دعوت دیا کہ اس کا عمل دیکھ کے اگلا بندہ میرے دین کی طرف متوجہ ہو، بالکل صحیح، کیا ہم وہ پیغام دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. اور میں تو وہ جو اس نے جو جہنم میں جانا ہے تو وہ تو اللہ جانے کیا جانا ہے، لیکن جو ہم نے اپنا کام کرنا تھا ہم نے نہیں کیا، تو ہم سے اس کی جواب طلبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور میں یہ ایسے ہی غیر ملکی اور غیر مسلم نے پوچھا کسی سے روزے کے بارے میں، انہوں نے کہا روزے کی حالت میں ہوں تو اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، بتایا کہ میں نے کھانا پینا نہیں ہوتا. اچھا اور کیا ہوتا ہے؟ سچ بولتا ہوں اس کے اندر، اپنا کام نیت سے کرتا ہوں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اچھا کتنی دیر ہوتا ہے؟ یہ 1 مہینہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان مذہب ہے تمہارا کہ تمہیں صرف، ہمیں تو سارا سال یہ کرنا پڑتا ہے. تو تمہیں تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اپنا رول، اور اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب یقین جانیے کہ بہت ہی شاندار آپ کی گفتگو رہی ماشاءاللہ. مجھے سب سے اچھا یہ لگا کہ اس میں کوئی سنسنی نہیں تھی، اس میں کوئی قیاس آرائی نہیں تھی، اس میں کوئی جھوٹ کی ملمہ کاری نہیں تھی. بڑے آپ نے آسان الفاظ میں، آپ نے ترتیب کے ساتھ ہمیں علامات صغریٰ اور کبریٰ آپ نے ہمیں بتائیں قیامت کی، اور اس میں سارا ذکر ہم نے کیا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میری خواہش رہے گی کہ ہم کبھی ضرور دوبارہ اس پہ گفتگو کریں. بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو بھی میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری نشست بہت لمبی ہو گئی. الحمدللہ ہم نے کوشش کی اپنی سی کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پریزنٹ کر سکیں اپنے سامعین کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ناظرین کو. تو دوبارہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا تاکہ اس تشنگی کو ہم پورا کریں، اور بہت سے ایسے موضوعات جو جس کا صریحاً مقصد یہ ہوگا کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا کچھ چیز اپنے جو ہے وہ دیکھنے سننے والوں تک پہنچائے. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. اللہ ہماری اس نشست کو قبول کرے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی، اور ڈاکٹر صاحب جیسی علمی شخصیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے آج روایات ہمیں بتائیں، جس طریقے سے آج ریفرنس بیسڈ گفتگو کی، احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، مجھے یہ لگتا ہے کہ گزشتہ 2 سال سے یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے، گزشتہ 15 سال سے مختلف مذہب کے پروگرام کرتے ہوئے، اتنی مدلل اور اتنی ریفرنس بیسڈ گفتگو میرے پلیٹ فارم سے تو آج سے پہلے شاید نہیں گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہاں پہ آ کے غلط بیانی کرتا رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی ترتیب اور اسی تناظر میں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر نہ صرف آنے والے وقت کے بارے میں، ماضی سے جڑے ہوئے واقعات کو، اور ایک مسلمان کو کس طریقے سے اپنی شخصیت کو بدلنا ہوگا آج کے حالات کے مطابق سے، اپنے مذہب کے مطابق، وہ ساری آج ڈسکس ہوئی ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.